بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کے حوالے سے جو واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کروں گی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے کہا، آپ ہم سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ذبح بقرہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پہ رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مال بن جاؤں۔ اور اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ اس جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک یکسو ہو کر الگ تھلگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چاچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چاچا کا ڈھونڈنے لگا اور شور مچانے لگا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا اور کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں اور نہ ہم یہ جانتے ہیں، لیکن بھتیجا اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے کو ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالوں کا دروازہ کھول دیا کہ وہ گائے کیسے ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا، نہ وہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہو۔ اب انہوں نے حضرت سے یہ سوال پوچھا، ایسی گائے تو بہت ہیں، آپ یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف سردی مائل ہو، ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں اتر جاتی ہو۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائے بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ تو وہی نازل ہوئی، وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، یعنی ہر قسم کے ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگ کی ہے، اس پر کوئی داغ دھبا موجود نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، ساتھ ساتھ حکم بھی سختی کرتا چلا گیا۔ اب یہ لوگ ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملے۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا، کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا، قیمت 70,000 مقرر ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو، 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہوتی گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم انہیں جگا دو، مجھے روپیہ دے دو، میں 30,000 تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کے ادب و احترام کے پر اللہ تعالیٰ بہت اس لڑکے سے خوش ہو گیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ گائے عطا فرما دی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اس لڑکے کے علاوہ اور کسی کے پاس ان اوصاف والی گاؤں کو نہیں پاتے۔ ان سے کہتے ہیں کہ ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن لڑکا راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ یہاں آ کر حضرت موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو وہ مانگتا ہے وہ اسے دو اور اسے راضی کر کے گائے خرید لو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا طے ہوا اور وہ دے دیا گیا۔ تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ وہ بہت محتاج لڑکا تھا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تندرستی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، تاکہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اب اس کے بھتیجوں کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اس کے بدلے میں اسے قتل کر ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حکم ملتے ہی وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر ڈالتے تو یہی کافی تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ سوالات شروع کر دی جس کی وجہ سے کام میں سختی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگر آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ملنا اور مشکل ہو جاتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلافات کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اور اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا، اور اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر کوئی بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر فرما دے گا۔ یہاں پر وہی چچا بھتیجے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگا دو۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا اس کا بیان تو قرآن پاک میں موجود نہیں، اور نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہمیں اس کے معلوم کرنے میں کوئی فائدہ ہے اور نہ معلوم کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں۔ لہٰذا سلامتی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم اس کی کھوج ہرگز نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نرم ہڈی تھی، کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں تھی بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کسی نے کہا زبان کا گوشت تھا اور کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بھلائی اسی میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا اسے ہم بھی چھپا کر ہی رکھیں اور زیادہ سوالات ہرگز نہ کریں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے فرمایا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائیں گے؟ فرمایا کبھی تم نے بنجر زمین پر دیکھی ہے یا تمہارا گزر ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اس کو سرسبز شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح موت کے بعد حیات ہے۔ قرآن کریم میں مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے انسان کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھائیں۔ حالانکہ یہ ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا یا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اس مقتول کے بھتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب وہ مر گیا تو کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض پتھر تو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اگر وہ بہنے کے قابل نہ ہو، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کے دل کسی بھی نصیحت سے، کسی بھی وضاحت سے نرم نہیں ہوئے، بلکہ سخت سے سخت ہوتے چلے گئے۔